بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن چینل پر ہمارا تعلیمی اور تذکیری سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آج 22 رمضان المبارک ہے۔ ہمارے تعلیمی اور تذکیری سلسلے کا اصل موضوع اسلام اور دور حاضر کے شبہات اور مغالطے۔ اسی مناسبت سے ہم نے گزشتہ نشستوں میں ایمان اور عقیدے سے متعلق شبہات اور ان کے جوابات دیکھے اور سنے تھے۔ اب آج کی نشست میں قرآن و حدیث سے متعلق شبہ اور اس کا جواب ہم دیکھیں گے۔ آج کی نشست میں قرآن و حدیث سے متعلق پہلے شبے کا عنوان ہے کہ معنی سمجھے بغیر حفظ قرآن اور تلاوت کا کیا فائدہ؟ کہ بعض مرتبہ یہ شبہ اور یہ مغالطہ کیا جاتا ہے کہ جب قرآن کریم کے الفاظ اور کلمات کے معنی اور اس کا ترجمہ معلوم نہیں تو پھر قرآن کریم کو حفظ اور زبانی یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم کتاب سے شبہ کیا ہے اور جواب کیا ہے۔ معنی سمجھے بغیر حفظ قرآن اور تلاوت کا کیا فائدہ؟ آج کل لوگوں میں پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو طوطا مینا کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ؟ جب تک کہ انسان اس کے معنی اور مطلب نہ سمجھے اور جب تک اس کے مفہوم کا اس کو ادراک نہ ہو، یہ تو ایک نسخہ ہدایت ہے، اس کو سمجھ کر انسان پڑھے اور اس پر عمل کرے تو فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح بچوں کو قرآن کریم رٹانے سے کیا حاصل؟ العیاذ باللہ۔ یہ شبہ تھا۔ اب اس کا جواب فرماتے ہیں، یاد رکھیے یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے جو مسلمانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا، قرآن کریم نے ان کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ ان مقاصد میں دو چیزوں کو علیحدہ ذکر فرمایا۔ ایک طرف فرمایا یتلو علیہم آیاتی، اور دوسری طرف فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے تلاوت کرے۔ لہذا تلاوت کرنا ایک مستقل مقصد ہے اور ایک مستقل نیکی اور اجر کا کام ہے، چاہے سمجھ کر تلاوت کرے یا بے سمجھے تلاوت کرے۔ اور یہ تلاوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جس کو سب سے پہلے ذکر فرمایا یتلو علیہم آیات ہی۔ اور قرآن کریم کی تلاوت ایسی بے وقعت چیز نہیں کہ جس طرح چاہا تلاوت کر لیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو باقاعدہ تلاوت کرنے کا طریقہ سکھایا اور اس کی تعلیم دی کہ کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے، کس طرح زبان سے نکالنا ہے۔ اس کی بنیاد پر دو مستقل علوم وجود میں آئے جن کی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے، ایک علم تجوید، دوسرا علم قرات۔ بہرحال تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے، اور یہ کہنا کہ بغیر سمجھے صرف الفاظ کو پڑھنے سے کیا حاصل، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے جب تک کسی شخص کو قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا نہ آیا تو وہ شخص دوسری منزل پر قدم رکھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم سمجھے بغیر پڑھنا پہلی سیڑھی ہے۔ اس سیڑھی کو پار کرنے کے بعد دوسری سیڑھی کا نمبر آتا ہے۔ اگر کسی شخص کو پہلی سیڑھی پار کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو وہ دوسری سیڑھی کیسے پہنچے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن ایک ایسا نسخہ شفا ہے کہ جو شخص اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرے اس کے لیے تو باعث شفا ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کیا کرے بغیر سمجھے بھی تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نیکیاں لکھی ہے کہ ایک الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔
یہ پہلا شبہ اور اس کا جواب ہوا۔ دوسرا شبہ قرآن سے متعلق آج کی نشست میں یہ ہے، جس کا عنوان ہے کیا صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ اب ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ، یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا جو آج بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی انسان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس کتاب قرآن مجید موجود ہے، اس کے ترجمے چھپے ہوئے موجود ہیں، ترجموں کے ذریعے قرآن کریم پڑھیں گے اور اس کے ذریعے جو مطلب سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کریں گے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ نیک لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح عمل کی تلقین کر رہے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے۔ یہاں سے یہ جواب ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، اگرچہ پورا قرآن ہی صراط مستقیم ہے، لیکن اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دیکھو جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ وہ بتائیں گے تمہیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا مطلب کیا ہے اور اس پر کس طرح عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے۔ دو چیزیں ساتھ ساتھ اتاری ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی اور آخر میں قرآن مجید آیا۔ دوسرے پیغمبر بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ پیغمبر یہ بتائے کہ اس کتاب کا مطلب کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کے پیچھے چلو، پیغمبر کی ذات پر ایمان لاؤ اور اس کے طریقے پر عمل پیرا ہو۔ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے، کتاب اللہ اور رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رجال، دونوں کے امتزاج سے دین کی صحیح سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ گمراہی جو پھیلی ہے وہ اس طرح پھیلی ہے کہ کچھ لوگوں نے کتاب کو تو پکڑ لیا اور اللہ نے جو پیغمبر بھیجے تھے اور پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا اور صحبت کا جو سامان دیا تھا اس سے قطع نظر کر لی۔ ہم بس اللہ کی کتاب پڑھیں گے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں نمونوں کی کیا ضرورت ہے؟ العیاذ باللہ العظیم۔ ارے اگر نمونے کی ضرورت نہ ہوتی تو پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ مکہ کے کافر کہتے تھے قرآن ہمارے اوپر براہ راست کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تنہا کتاب کافی نہیں ہوا کرتی جب تک معلم و مربی اس کتاب کا موجود نہ ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم و فن آدمی صرف کتاب کے مطالعے سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا مربی موجود نہ ہو۔ تو اس طرح سے آج کی اس نشست میں یہ دوسرا شبہ قرآن کریم سے متعلق ہوا اور آج کی یہ نشست مکمل ہوئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔